وسلم عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب 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 الله، وسلم
دیروز در بستان سرا ہما طوطیان خوشنوا، دیروز در بستان سرا ہما طوطیان خوشنوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلا غن بولا بکمالہ، اور بلبلیں بھی کو لے لے کر ہر ایک گل کی بو، بلبلیں بھی کو لے لے کر ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو سو کشفت دجا بجمالہ، اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیل و خصالہ، اور چڑیوں کے سن کر چہچہے، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بنا کر چپ رہے، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بنا کر چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، میرے ساتھ مل کر چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بنا کر چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اب میں خطاب کے لیے گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا اللہ راضی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا والمجد سلسلہ وخالق الخب والنوا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ التقیٰ وعلی آلہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ لائق سرقدری قبلہ استاذی و استاذ العلماء قبلہ ڈاکٹر صاحب جملہ علماء صلاحان مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام، اور جملہ برادران اسلام ذوی الاحتشام، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب و نگاہ مشرق اولی سید المرسلین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ہم یہاں پہ مجتمع ہیں۔ خطاب کے لیے علامہ نظر صاحب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کے حکم سے یہاں پہ حاضر ہوا عثمان صاحب، یہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک ربائی پڑھ رہے تھے، بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور عظیم المرتبہ صوفی قادر الکلام شاعر اور ایک عظیم انسان تھے، حضور کے سچے عاشق تھے۔ آپ نے فرمایا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب روز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ اگر ہم 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو ارق و عنبر سے گلاب سے دھوتے رہیں پھر بھی ہماری یہ زبان اس قابل نہیں کہ اس آقا و مولا کا نام لے سکے۔ ادب کا یہ مقام ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ ربائی لکھی بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو یہ وہ کمال کے اشعار تھے، اور اتنا قادر الکلام شاعر کہ یہ 3 مصرے لکھنے کے بعد آگے سے بے بس ہو گئے کہ آگے چوتھا مصرع نہیں بن رہا۔ ایک شاعر تھے وہ بلاغ ذہین قادر الکلام شاعر ہیں، ساری زندگی شاعری کرتے رہے، لکھتے رہے، لیکن یہاں پہ
3 مصرے لکھے، چوتھا مصرع بند اسی میں، اسی تکلیف کے اندر، اسی پریشانی کے اندر آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، حضور خود کرم فرماتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں شیخ سعدی 3 مصرے تم نے لکھے، اور یہاں پہ مفہوم بھی مکمل ہو جاتا ہے کہ بالا گل مولا کمال، حضور اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں تک پہنچے، رفعتوں تک پہنچے، کاشفت وجا بجمالہ، حضور کی وجہ سے اس کائنات کے سارے اندھیرے چھٹ گئے، حسنت جمیع خصالہ، حضور اتنے عظیم انسان ہیں، آپ کی سیرت بھی حسین ہے، آپ کی صورت بھی حسین ہے، آپ کے سارے مسائل کمال کے ہیں، کمال کی انتہا ہے آپ کی ذات میں، آگے سے کوئی بن بھی نہیں رہا تھا، یہاں پہ انتہا ہو گئی، اور حضور نے خود کرم فرمایا اور کہا شیخ سعدی آگے سے لکھو صلو علیہ وآلہ، کہ تو ذات جو ذات اتنی حسین ہو، جس پہ حسن کی انتہا ہو جائے، وہ ذات اس قابل ہے صلو علیہ وآلہ، کہ اس کی ذات پہ بھی درود و سلام بھیجو، اس کی آل پہ بھی درود و سلام بھیجو۔ تو ایک امتی کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر کبھی خلوت کے عالم میں، کبھی اس بھرے مجمع میں اپنے دل سے یہ صدائے بلند کرے صلو علیہ وآلہ، اپنے آقا و مولا کے حمد و ثنا، اس کا شکر، اس کی اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کی تقدیس کے لیے اس کی زبان اپنے نبی کے ذکر سے تر رہے، اور اس کے سینے سے بھی یہ صدائے بلند رہے صلو علیہ وآلہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بڑی حسین انداز میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے پر درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ مختصر سی بات آپ کے سامنے میں بھی رکھنا چاہوں گا۔ ایک بات پڑھ رہا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے، قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا۔ یہ اتنی حسین بات ہے، اتنی حسین بات ہے، صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم حضور کا پتہ کسی سے نہیں پوچھتے تھے، بلکہ حضور جدھر سے گزرتے تھے ہم ادھر سے خوشبو سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا، علماء کی موجودگی میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اور اس کے بعد اس کے پسینے کی بو کی وجہ سے اس کی دماغی کیفیت خراب ہو رہی ہوگی۔ جب اس عالم میں محبوب مصطفیٰ کسی سے مصافحہ فرما دیں گے، پھر اندازہ لگائے کہ اس آدمی کی خوشبو کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اس لیے کثرت سے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہیے، تاکہ اس دنیا میں بھی ہم معطر رہیں اور ہم آخرت میں بھی معطر رہیں۔ اب میں تابع ذیشان کے لیے گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا مدر صاحب سے
والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن عباده مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز السلام صدر الخطیب نائب محترم المقام ڈاکٹر عبدالواحد نظری صاحب اور دیگر معزز سامعین کرام کی احتشام، آج کا دن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک محبت کا اظہار کر کے منا رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ چیز ہے کہ حضور نبی کریم کے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جن کا نام حضرت صفوان تھا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ آگے کریں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا المرء ما من احب، کہ قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہے. یعنی جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کی محبت کا کم کرتا ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا تو قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے تو ہر لمحہ مومن کا ہر دن اپنے نبی کی محبت میں گزرنا چاہیے، لیکن بعض کا یہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان دنیا میں کھو جاتا ہے، تو پھر ایسے دن ایک ہوتے ہیں جو اس تجدید عہد کے دن ہوتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایک عہد کرتے ہیں کہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی، جو ہم سے کمی رہ گئی ہے، ہم دوبارہ یہ کمی یا کوتاہی نہیں رہ گئی. ہم ہر سمے ہر دم ہر وقت اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں. تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، نبی کریم کی عزت کی، وَنَصَرُوهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے ہیں. فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. یعنی کامیابی کا معیار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا. پہلا کیا ہے کہ اس نبی پر ایمان لانا ہے. جب تک کوئی حضور نبی کریم پر ایمان نہیں لاتا یا اس کا ایمان کمزور ہے
اس وقت تک کوئی انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کی اولاد، اس کے والدین، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر پیارا کروں۔ یعنی انسان کے سامنے جب بھی اس نے محبت کا معیار طے کرنا ہو، اپنی جان سے بڑھ کر حضور نبی کریم کو رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا بات ضرور ہو وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نبی کریم کی عزت نہیں کرتے، ایمان لے آئے اس کے بعد آپ کی عزت پہ نہ حرف آنے دیا اور نہ خود کبھی عزت میں کمی کی، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر